بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 3 MJ 4 میں جدید اردو نظم کے متعلق پر ہم لوگ الطاف حسین حالی کی سوانح پر بات کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ ان کی نظم نگاری کی خصوصیات پر بات کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی شاعر یا ادیب کی تخلیقات پر نظر ڈالنے کے لیے اس کے عہد کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی حساس شاعر یا ادیب اپنے زمانے کے میلانات سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس کا شعور ایک مخصوص عہد کے سیاسی، سماجی اور تہذیبی حالات میں پروان چڑھتا ہے۔ حالی کا دور ہماری جنگ آزادی کے بعد کے دور ہے۔ تہذیبی اور سماجی قدریں بدل رہی تھیں، خیالات و افکار تغیرات کا شکار ہو رہے تھے۔ برطانوی نظام کی جڑیں ہندوستان میں مضبوط ہو چکی تھی۔ مغربی تہذیب و تمدن کی رنگ آمیزی مشرقی تہذیب پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مشرق و مغرب کا ذہنی اور تہذیبی تصادم شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ قدیم اور جدید تہذیب کا یہ ٹکراؤ ہماری سیاسی اور تہذیبی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ مغربی تہذیب کے تسلط نے مشرقی تہذیب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اسی تہذیبی زوال کا اثر شاعری پر بھی پڑا۔ لوگوں میں اپنی تہذیب کی بربادی اور سماجی پستی کا احساس شدید ہو چکا تھا۔ ایسے وقت یہ احساس جڑ پکڑتا گیا اور ایک صحت مند ادبی روایت کے قیام کی ضرورت پیش آئی، جو لوگوں کی احساسِ کمتری کو دور کرنے میں مدد دے سکے۔ پہلی ناکام جنگ آزادی سے قبل یعنی 1857 سے قبل ہماری شاعری میں ایسی قدریں موجود تھیں جو اس کے صحت مند ارتقاء کے لیے مضر تھیں۔ ان میں نمایاں بات یہ تھی کہ شاعری کو ذہنی آسودگی اور تفریح کا وسیلہ بنایا گیا۔ کچھ شاعروں کو چھوڑ کر ہر ایک کے یہاں مبالغہ آرائی، لفاظی اور غیر فطری انداز بیان تھا جو شاعروں کا عام مزاج بن گیا تھا۔ حالی غالب کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنے استاد کے طرز ادا کا بانک پن، ندرت فکر، حسن تخیل، گفتار کا تیکھا انداز اور شیفتہ سے سادگی زبان و بیان کو اپنایا اور اس کے اپنی شاعری میں اس طرح سموجا کہ وہ ان کا انفرادی رنگ بن گیا۔ سر سید اور علی گڑھ تحریک نے حالی کی شاعری میں تابندگی پیدا کی۔ وہ دور ہندوستان میں انگریزی ادب کے تعارف کا دور تھا۔ حالی نے اپنے ایک انگریز استاد کی مدد سے انگریزی ادب کا مطالعہ بھی کیا۔ اس مطالعے نے حالی پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ شاعری کا میدان صرف غزل تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ حالی سے پہلے اور ان کے دور تک اردو غزل میں جن چیزوں کو نظم کیا جاتا تھا، حالی اس کے بالکل منکر تو نہ تھے، لیکن وہ غزل کی تنگی مضامین کے شاکی ضرور تھے۔ ادب اور شاعری کے لیے زندگی کی ترجمانی، اخلاقی اور معاشی قدروں کا احترام، سماجی اور قومی مسائل، غم دورہ، کائناتی عشق ہے، ہجر و وصال نہیں۔ عام انسانوں کے دلوں میں اس وقت وطن پرستی کے جذبے بیدار ہو چکے تھے۔ حب الوطنی کے نغمے ہندوستان کی فضا میں گونج رہے تھے۔ حالی کو اپنے ادب سے یہی گلہ تھا کہ اس میں محض تخیل سے کام لیا گیا تھا۔ ایسا بھی نہیں کہ حالی کو ان مضامین اور موضوعات سے بالکل نفرت تھی، لیکن وہ اس میں تبدیلی کے خواہش مند تھے۔ وہ نیچر اور اس کے متعلق مضامین پر اردو شاعروں کی زیادہ سے زیادہ توجہ چاہتے تھے۔ چونکہ نظم کی حیثیت مضامین کے لیے نہایت موزوں ہے، اس لیے حالی نظم نگاری پر زور دے رہے تھے۔ محمد حسین آزاد کی رفاقت نے حالی کے لیے مسئلہ آسان کر دیا اور ان کی کوششوں کی مدد سے لاہور میں ایک غیر طرحی مشاعرے کی بنیاد پڑی، جس میں مختلف موضوعات پر لوگوں نے نظمیں پڑھیں۔ اپنی نوعیت کا یہ اردو ادب کی تاریخ میں پہلا مشاعرہ تھا۔ اس مشاعرے میں حالی نے بھی کئی نظمیں پڑھیں جو برقع رخ، نشاط امید اور حب وطن کے عنوان سے
تھیں۔ حالی کی نے زندگی کے خارجی حقیقت سے مشاہدہ کیا اور اس کے مختلف پہلوؤں کو شاعری میں جگہ دینے کی کوشش کی۔ حالی اردو میں پہلے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے حقیقت، صداقت، زندگی کے روشن اور صحت مند رخ کو پیش کیا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حالی سے بہت پہلے نذیر اکبر آبادی نے اردو شاعری کی قدیم روایتوں سے بغاوت کی، لیکن ان کی منزل واضح نہ تھی۔ انہوں نے بغاوت شعوری طور پر نہیں کی۔ حالی کا مقصد اور منزل روشن اور واضح تھی اور انہیں اس پر یقین تھا۔ انہوں نے زندگی کے پوشیدہ پہلوؤں کو بے نقاب کیا اور اردو میں صحت مند تعمیری اور مقصدی ادب کا اضافہ کیا۔ حالی کو جدید اردو نظم کا خالق کہنا چاہیے۔ انہوں نے شاعری کی نئی ڈگر اختیار کی۔ اگر ترقی پسندی کو اس کے صحت مند مفہوم میں استعمال کیا جائے تو حالی پہلے ترقی پسند شاعر ہیں۔ انہوں نے شاعری کی پرانی روایت سے بغاوت کی۔ یہ بغاوت ظاہری کم اور معنوی زیادہ تھی۔ وہ نظم کے شدید حامی تھے۔ ان کے عہد میں مختلف نظریوں کا ٹکراؤ تھا۔ انہوں نے اس نظریاتی تصادم سے فائدہ اٹھایا۔ وہ اردو غزل کے مواد کے مخالف تھے۔ حالی کی غزلوں کا حسن ایسی غزلوں میں ہے جنہیں انہوں نے نظموں کا روپ دے دیا ہے۔ حالی کا مرثیہ ان کی ایک ایسی ہی غزل کی ایک عمدہ مثال ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں پاکیزہ اور نمائندہ سماج کی تشکیل کی کوشش کی۔ انہوں نے شاعری کے کینوس کو کشادہ کیا۔ حالی کی غزلوں میں بھی ایک مخصوص قسم کا تغزل ملتا ہے۔ ان کے یہاں زبردستی تخیل کی پرواز نہیں ہے۔ تشبیہ اور استعارے نہایت موزوں اور مناسب ہیں۔ ان کی غزلوں میں زندگی کی سچائیاں اور انسانی جذبات و احساسات کو کامیاب مصوری ملتی ہے۔ اس لیے حالی کی کہی ہوئی ہر بات ہر شخص کے دل کی اپنی بات معلوم ہوتی ہے۔ حالی کی شاعری غیر معمولی ضبط و خودداری کا پتہ دیتی ہے اور جو چیز اردو کے دوسرے شاعروں سے ممتاز کرتی ہے وہ عقل اور جذبات کے درمیان ایک توازن ہے۔ اس وقت کے غزل کو گویا عصر نو تعمیر کیا ہے اور ان میں نئی کیفیتیں پیدا کی ہیں۔ ان کی شاعری میں لطف، سادگی، نرمی اور سنبھلی ہوئی رنگینی پائی جاتی ہے۔ حالی اپنے راز کو افشا نہیں کرنا چاہتے، زیر لب کچھ کہہ کر رہ جاتے ہیں۔ حالی کی شاعری میں دو چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں، واقعیت اور عقل پسندی۔ اس لیے ان کے کلام میں توازن اور ٹھہراؤ ملتا ہے۔ نظم میں حالی کا سب سے نمایاں کارنامہ مسدس مد و جزر اسلام ہے۔ یہ تبلیغی یا تنظیمی ادب کے عنوان کی چیز ہے۔ اس میں جہاں تک پیغام ہے وہاں تک شاعری نہیں ہے۔ اس کے اہم ترین ٹکڑے وہ ہیں جس میں یا تو اسلام کے گزشتہ شان و شوکت کی تصویر دکھائی گئی ہے یا ہندوستان کے مسلمانوں کی موجودہ ابتری اور پستی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہی شاعری کے مکمل نمونے ہیں۔ وہی انسانی دردمندی اور دل سوزی، دلی جذبات کی سنجیدگی، وہی دھیما اور تھما ہوا لہجہ اور زبان کی سادگی اور بے رنگی جو ان کے قدیم و جدید غزلوں میں یا حب وطن، مناجات بیوہ جیسی نظموں میں ملتا ہے۔ مسدس نے اردو شاعری میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس میں اردو شاعری کا روایتی انداز نہیں ہے، اس میں رمزیہ شاعری کی وسعت خیال اور عروج و زوال، اخلاقی تہذیب کی شعریت کے نمونے ہیں۔ درج ذیل میں اختصار کے ساتھ خواجہ الطاف حسین حالی کی نظم نگاری کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں تاکہ آپ ذہن میں نقش کر لیں۔ نمبر 1 ہے موضوعات کا تنوع۔ حالی نے اپنی نظموں میں مختلف موضوعات کو بیان کیا ہے۔ نمبر 2 اور انہوں نے قومی، سماجی، اخلاقی اور مذہبی موضوعات پر قلم اٹھایا ہے۔ نمبر 2 سادہ اور سلیس زبان۔ ان کی زبان عام فہم اور سادہ ہوتی تھی جس کی وجہ سے ان کی شاعری ہر طبقے کے لوگوں میں مقبول ہوئی۔ نمبر 3 درد مندی اور حقیقت نگاری۔ ان کی شاعری میں درد مندی اور حقیقت نگاری کا عنصر نمایاں ہے۔ انہوں نے معاشرے کے مسائل کو اجاگر کیا اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کی۔ آگے ہے اصلاحی پہلو۔
حالی کی شاعری میں اصلاحی پہلو نمایاں ہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے لوگوں کو اخلاقی اور سماجی برائیوں سے دور رہنے کی تلقین کی۔ مسدس حالی، ان کی شہر آفاق نظم مسدس حالی مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان ہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی زبوں حالی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آگے ہے قومی جذبات۔ ان کی شاعری میں قومی جذبات کی عکاسی ملتی ہے۔ انہوں نے قوم کو بیدار کرنے اور اس میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ آخری ہے تخیل اور جذبات کا امتزاج۔ حالی کی شاعری میں تخیل اور جذبات کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے جذبات کو تخیل کی مدد سے خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور ان کی جو نظم ہے مناجات بیوہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس کے حوالے سے آپ اسے لکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔